بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ماسکو کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس سلسلے میں رشیا نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے، ایف ایس بی جو ہے رشیا کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے ہیڈ نے یہ کہا ہے کہ ماسکو اٹیکس کے اندر داعش انوالوڈ نہیں ہے۔ ماسکو کے اوپر یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اس کے اندر یوکرین ہے اور اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ انوالوڈ ہے۔ براہ راست ایف ایس بی جو ہے ان کی فیڈرل سیکیورٹی سروس جو ہے رشیا کی، اس کے ہیڈ نے یہ الزام لگا دیا ہے۔ اور ایف ایس بی کا ہیڈ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان کی آئی ایس آئی ہے، اس کا ہیڈ ہونا، یا سی آئی اے جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی، اسی طرح رشیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا نام ہے ایف ایس بی۔ تو ایف ایس بی یہ کے جی بی کی سکسیسر ایجنسی ہے، کیونکہ جب رشیا کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، یو ایس ایس آر کی 1991 کے اندر مکمل ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے، اس ڈس انٹیگریشن کے بعد کے جی بی ختم ہو جاتی ہے اور پھر فارملی باقاعدہ طور پہ 1994 کے اندر ایف ایس بی جو ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ 75,000 کے قریب ان کی اسٹرینتھ ہے، اور یہ رشیا کے اندر انٹرنل اور رشیا کی ایکسٹرنل دونوں سیکیورٹی سروسز کو دیکھتی ہے۔ یہ ایجنسی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوگی، ملٹری کی سرویلنس ہوگی، انٹرنل سیکیورٹی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں اس کو ایف ایس بی دیکھتی ہے۔ اس کے سربراہ کا یہ کہنا کہ ان اٹیکس کے اندر داعش انوالوڈ نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ داعش کی تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس طرح کے حملے جو ہے وہ ماسکو کے اندر آ کے کر سکے۔ تو آبویسلی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی یوکرین کو تو وہ کسی صورت سپیئر نہیں کرے گا ولادیمیر پوٹن۔ دوسری سائیڈ کے اوپر یہ جو امریکہ کافی دیر سے پش کر رہا تھا یورپین کنٹریز کو کہ یہ آرمامنٹ کی طرف آئے، وہ اپنی ری آرمامنٹ جو ہے آفٹر ورلڈ وار 2 وہ دوبارہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے روکنا ہے آگے بڑھ کر رشین اگریشن کو، اس اگریشن کو روکتے روکتے یہ خود جو ہے میدان جنگ کے اندر کود جائیں گے، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ یورپ کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا، کیونکہ یہ اتنی دیدہ دلیری کی ہے امریکہ نے کہ رشیا کے ہارٹ کے اندر، ماسکو کیپٹل آف رشیا کے اندر جا کے اتنی بڑی ٹیررزم کروا دی ہے، اور ابھی براہ راست الزامات جو ہے عائد کرنا شروع کر دیے ہیں رشین پریزیڈنٹ نے، ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی نے۔ اور آبویس سی بات ہے جب وہ اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ فالو اپ کے اوپر کوئی ایکشن کریں گے۔ یہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو گرے زون جو وارفیئر ہے اس کے اندر رہ کے آپ اینیمی سٹیٹ کے اندر اسی طرح کے جو ٹیررزم کی چیزیں کرتے ہیں یا کوئی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز، کوئی بلاسٹ، کوئی ٹارگٹ کلنگ یا کوئی اور اس طرح کی انسٹیبلٹی کریٹ کراتے ہیں۔ لیکن چونکہ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ آف رشیا ہے وہ کافی ایگریسو ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گرے زون کی وارفیئر ہے اس کو لڑتے لڑتے تو بڑا ٹائم گزر جائے گا، میں بالکل ہیڈ آن کلیش کی بات کرتا ہوں، اور سیدھا کھل کے ہم نام لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے امریکہ اور برطانیہ انوالوڈ ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ ٹیک اپ کرنے کے سلسلے میں یہ گردن تو آئی ہوئی آلریڈی یوکرین کی ان کے ہاتھ میں، لیکن ابھی جو یوکرین کے الائیز ہیں، یورپین دوسرے جو کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے، ان کنٹریز کو وہ کیسے انگیج کرتا ہے، یہ آگے جو آتے ہوئے دن ہے یہ اس کی جو ہے وہ شہادت دیں گے کہ سرٹنلی پیوٹن جو ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جا کے ان کو انگیج کرے گا، بیکاز یہ جو ہے پیوٹن کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، اس کی جو ملٹری مائٹ ہے، اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے یہ امریکن لیڈ یورپین کنٹریز نے، یہ جو ماسکو کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت سیریس صورتحال ہے۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے کے اندر دنیا جو ہے امن کی بجائے کسی اور سمت بڑھ رہی ہے، جو کہ دنیا کے لیے انتہائی ایک تشویش کی بات ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔